بہت ہی قیمتی موضوعات تھے. ان میں سے ایک موضوع ہے اتحاد ملت کی بنیادیں. یہ موضوع ہم نے فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کے لیے منتخب کیا ہے. آج اس ملک کے اندر ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے. اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں کے بیچ اتحاد اور اتفاق کی شدید ضرورت ہے. ملک کے حالات سے ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں. فسطائی طاقتیں کس طریقے سے آج ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ان حالات میں جہاں ہم پر الزامات لگ رہے ہیں، جہاں ہم پر ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جہاں ہمیں ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں، جہاں ہمارے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، ایسے میں ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے سارے مسلمان اپنے فکر، اپنے سوچ کے ساتھ اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے کس طریقے سے ایک ہوں اور متفق ہوں، متحد ہوں، اور ملی مسائل کا حل کس طریقے سے ہم تلاش کریں. اس کے لیے میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اتحاد ملت کی بنیادیں اس عنوان پر اپنے خطاب سے نوازیں. شیخ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. آج ہمارے اس شہر میں نہیں بلکہ پورے صوبے میں، پورے ملک میں اور عالم اسلام میں آپ کی شخصیت انتہائی معروف اور مشہور ہے. میں بغیر کسی تمہید کے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں یہ موضوع نہ صرف یہ کہ ہمارے یہاں مالیگاؤں کے لیے، مہاراشٹر کے لیے، بلکہ ہندوستان کے ہر گاؤں، گلی، کوچے، نگر، شہر اور ہر علاقے کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. جو صورتحال اس وقت ہماری ہے، ہماری ملت کی ہے، ہماری قوم کی ہے، ہمارے شہروں کی ہے،
ہماری تعلیمی پسماندگی کی ہے، اقتصادی پسماندگی کی ہے، اور جو صورتحال ہماری سیاسی کمزوری اور اس وطن عزیز میں جو ہمارا وزن دن بدن گر رہا ہے، اس کا احساس میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ شاید کوئی بدنصیب مسلمان ہوگا جس کو نہ ہو، ورنہ سارے ہوش و حواس رکھنے والے جوان، ادھیڑ، بوڑھے، مرد، عورت، پڑھے لکھے، بغیر پڑھے لکھے، تمام ہی لوگوں کو ہے۔ ایک بات سارے لوگ اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے آزادی کے بعد سے اس ملک میں اپنی آبادی کے اعتبار سے مسلسل کمزوری اور ناطاقتی کی طرف سفر شروع کیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس قدر قربانیاں ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے پیش کی تھیں، ہمارے علماء نے، ہمارے صنعت کاروں نے، اہل علم نے، پیشہ ور برادریوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، اس اعتبار سے آزادی کے بعد ہمیں اس کے اچھے پھل کھانے کو ملنے چاہیے تھے، لیکن ملک کی تقسیم نے وہ سارے خواب اچھے جو ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے، وہ سب بکھر کر رہ گئے۔ ہمارے اچھے دماغ قوم کا درد رکھنے والے بہت سارے لوگ ہمیں چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے، اور یہاں ہم جس حال میں رہے تو وہ حال ہمارے لیے کسی بھی طرح سے نہ مناسب تھا، نہ خوشگوار تھا، اور نہ قابل قبول تھا۔ بڑی جد و جہد کی یہاں پر رہ جانے والوں نے، اور الگ الگ علاقوں میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے، کھڑے کیے، جنہوں نے بے انتہا محنتیں اور کوششیں کر کے مسلمانوں کے تعلیم کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی بچیوں کے لیے، جہاں دنیاوی اعتبار سے زندہ رہنے اور سر اٹھانے کے لائق بنایا، وہیں دینی اعتبار سے ہمیں دین پر چلنے کے لائق، دین کی فہم و سمجھ رکھنے کے لائق بنانے میں ایک دو نہیں ہزاروں لوگوں نے محنتیں اور کوششیں فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام کو ان کی کوششوں اور محنتوں کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ جو صورتحال ہے وہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، اور دو چار لفظوں میں اگر میں بیان کر سکا ہوں تو آپ اس کو دیکھ لیں اور سوچ لیں۔ ہم برادران وطن کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں، تو ایک لفظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پچھلی صف میں بمشکل ہمیں جگہ مل پا رہی ہے، ورنہ پچھلی صف سے بھی
ہمیں دھتکارنے، بھگانے اور اس سے بھی پیچھے کرنے کی کوششیں برابر جاری ہیں۔ ہم شکوہ کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ شکوے اور یہ شکایتیں کرتے کرتے 70 سال کے قریب ہو چکے، لیکن حالات دن بدن اور بدتر ہو رہے ہیں، اچھے نہیں ہو رہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک عظیم الشان قوم کے فرد ہونے کے باوجود فکری طور پر اپنے مرکز سے جدائی کی وجہ سے، اپنے طاقت کے سرچشمے سے دوری کی وجہ سے، اور اپنے طاقت کے بھنڈاروں سے لا تعلقی کی وجہ سے ہم دن بدن کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس باوجود اس بھیڑ کے جو ہمیں یہاں حاصل ہے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اور ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جس سے صرف شکوہ کرنا آتا ہے، شکایتیں کرنی آتی ہیں، بیٹھ کر سوچ کر کاندھے سے کاندھا ملا کر، آواز سے آواز ملا کر اپنے بھائی کے دکھ کو، درد کو سمجھ کر اس سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم کچھ اور ہی کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس کمزور ترین افراتفری کا شکار اس حالت کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے عرب کی قوم کی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ بیان ہے قرآن شریف کا، یہ بیان ہے اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی صداقتوں کا۔ آیت کریمہ اپنے معنی میں بہت ہی واضح اور اتنی آسان کہ ہر کوئی آدمی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لے۔ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک ذات کو انعام و اکرام سے نواز کر نبوت و رسالت کے لیے چن کر بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ رب العزت کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور تزکیہ نفس کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے سارے ہی لوگ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ایک بیان تو اللہ رب العزت کا یہ ہے جو قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ آپ کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ قرآن شریف کی اور آیتوں کو بھی اگر ہم لیں اور ان کی تشریح کریں تو وقت زیادہ نکل جائے گا، صرف ایک دو آیتوں کی طرف اشارہ۔
جو آپس میں اختلافات تھے، دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، نفرتیں تھیں، اس کا بیان اللہ رب العزت یوں کرتا ہے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم۔ نفرتیں اتنی بڑھ گئی تھیں، عداوتیں اتنی شدید ہو گئی تھیں، اختلافات نے وہ صورت اختیار کر لی تھی کہ اگر زمین کا، ساری زمین کا سارا مال، سونا چاندی ہیرے جواہرات اور جو کچھ بھی موجود ہے، سب کچھ آپ خرچ کر دیتے تاکہ ان کے درمیان قربت پیدا کر دیں، تالیف قلب کر سکیں، ایک کا دل دوسرے سے ملا سکیں، ما الفت بین قلوبہم۔ تو اتنی شدید تھی نفرتیں کہ ساری دنیا کا مال خرچ کرنے کے بعد بھی ایک کا دل دوسرے سے ملانے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اب آپ یہاں پر اندازہ کر سکتے ہیں، یہ بیان اللہ رب العزت کا ہے، کسی مورخ کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی تجزیہ نگار نے یہ بات نہیں کہی ہے، خالق کائنات بیان کر رہا ہے۔ نفرتوں اور عداوتوں کی شدتیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ اس نبی نے اپنی پیاری باتوں سے، دل موہ لینے والی اپنی پیاری پیاری باتوں سے ان کے دلوں میں وہ گدازگی پیدا فرمائی کہ ایک کو دوسرے سے ملتے ہوئے زمانے کا مال خرچ نہیں ہوا، اس کے لیے کوئی بڑے فلسفے نہیں اتارے گئے، نہ بڑے بڑے فلاسفروں اور حکیموں کو بلا کر بٹھا کر کوئی میٹنگ کی گئی، نہ اس کے لیے کوئی کانفرنسیں بلائی گئیں۔ بس دو کام تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ایک تو ایمان ان کے سینوں میں جاگزیں کر دیا، اور دوسرے ان کا تزکیہ نفس فرما دیا۔ ان دلوں کا جب تزکیہ ہوا تو جو دل بنجر تھے مدتوں سے، جس میں کبھی کوئی اچھی بات جگہ نہیں بناتی تھی، برائیوں نے جن دلوں کو بالکل جٹیل، بنجر، ناکارہ بنا دیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری باتوں نے وہ کیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہ قوم یوں چلتی پھرتی قوم تو نظر آتی تھی، لیکن حقیقت میں زندہ نہیں تھی، مردہ قوم تھی۔ لوٹ مار، فساد، قتل و خوریزی، اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ماؤں کی گود سے چھین کر زمین میں گڑھا کھود کر داب دینے والی قوم ساری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ کسی دوسری قوم کا؟ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم؟ یہ وہی قوم تھی جس قوم سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس قوم کے آپ فرد ہیں، جس قوم نے اس دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ یہ وہی قوم تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند سالوں میں کھوٹے سکوں سے کندن بنا دیا تھا، جو اپنی نہیں غیروں کی بھی فکر کرنے لگے تھے، اور دیکھتے دیکھتے دنیا پر ایسے چھا گئے کہ دنیا منہ کھولے حیرت سے دیکھتی رہ گئی
اور عرب سے نکل کر، جزیرہ عرب سے نکل کر انہوں نے عراق، شام، مصر، خراسان، وہاں افریقہ اور وہاں یورپ میں جا کر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایک ایسا معجزہ، ایک ایسا جادو کہ جس طرف یہ لوگ نکل گئے کوئی ان کا راستہ روکنے والا نہیں ملا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک عظیم الشان اس قوم کو پھر اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑا، اختلافات نے جنم لیا، جو بنیادیں تھیں ان بنیادوں سے مسلمان ہٹنے لگا، نئی بنیادیں تلاش کی اس نے، تعلقات کی، محبتوں کی، عقیدتوں کی، علم کی، عرفان کی۔ جب نئی نئی بنیادیں تلاش کی تو جب بنیادیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اصل بنیاد کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم مضبوط نہیں ہوتے، ہم کمزور ہونے لگتے، کمزوری انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ رسول اکرم نے اس خراب حالت سے ان کو ایک صف میں کھڑے کر کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ایک ایسی لو، ایک ایسی محبت، ایک ایسی لگن ان کے دل میں جگہ دی کہ سب کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی مشن تھا، اور دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ہی فارمولہ تھا، کسی اور چیز کے متلاشی نہیں تھے۔ عہدے، منصب، مال، علاقے، سرداریاں بڑی بڑی آئیں، لیکن انہوں نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی، ان کو لات مار دی اور اپنی بنیاد پر ڈٹے رہے، اور بنیاد تھی اللہ رب العزت کے دین کو اس دنیا میں برپا کرنا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا، دنیا سے اپنی آخرت کو سنوارنا، دنیا اور دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے اس کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے استعمال کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ ایسی لذت ان کے دلوں میں جگائی کہ اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے علاوہ ان کے ہاں کوئی تیسری چیز موجود نہیں تھی۔ اور ہم آج اس حال کو پہنچے ہیں، اس حال کو پہنچنے میں ہمیں برسیں لگی ہے۔ آج ہم اگر جائزہ لینا شروع کریں تو کیا چیز پیدا ہوئی ہمارے درمیان کہ ہم دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ اس امت میں آج ہم اگر اتحاد امت کی بنیادوں کو تلاش کرنے بیٹھے ہیں تو ذرا سا یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحد کس بنیاد پر کیا تھا، پھر اس بنیاد سے یہ امت ہٹی کیوں کر تھی۔ نسخہ جو اللہ رب العزت بتاتا ہے، جو رسول اکرم بتاتے ہیں، ہر زمانے کے لیے الگ نہیں بتاتے، وہ ایک ہی نسخہ رہتا ہے۔ اسباب الگ ہو سکتے ہیں لیکن نسخہ ایک ہی ہے۔ اس امت میں سب سے پہلا اختلاف جن لوگوں نے ڈالا، ان لوگوں نے اہل بیت کی محبت کا علم لے کر اپنے آپ کو
الگ پہچان دے کر چند شخصیتوں کو اتنا زیادہ اجاگر کیا، مبالغہ کیا، غلو کیا کہ بڑھاتے 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 ان کو الوہیت تک پہنچا دیا۔ یہ پہلی بنیاد تھی، اتحاد کی بنیادوں سے الگ ایک نئی بنیاد لوگوں نے دی لوگوں کو کہ اس بنیاد پر آپ زندہ رہیں۔ اس پہلے اختلاف نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، بڑی بڑی عظیم جنگیں اس بنیاد پر ہوئی، اور سب سے مقدس خون اس کے لیے بہایا گیا۔ پھر ایک اور بنیاد، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو عقیدہ رکھتے تھے، جن اعمال پر کاربند تھے، جس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، اس میں رواداری تھی، محبت تھی، اس میں ایک دوسرے کا خیال تھا۔ لیکن یہ بنیاد محبت پر نہیں، عداوت پر رکھی گئی، اسلام پر نہیں، کفر پر رکھی گئی۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کافر بنایا جائے۔ حد تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارتیں دیں، ان لوگوں کو بھی کفر سے نوازا گیا۔ اور یہ بنیاد اسلام میں سب سے زیادہ نقصان دینے والی پیدا ہوئی۔ ایک زمانے تک انہوں نے امت مسلمہ کو وہ زخم دیے جو آج تک مندمل نہیں ہوئے۔ یہ بنیادیں، یہ دو میں نے مثال کے طور پر ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد زمانے میں پھر کچھ اور بنیادیں ہوئیں شخصیتوں کو لے کر، یہ ہمارا امام اور یہ ہمارا امام، یہ ہمارا مسلح اور یہ تمہارا مسلح، یہ ہماری فقہ اور یہ تمہاری فقہ۔ اور ان بنیادوں پر پھر ابھی تک ساری امت ان دو فرقوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اچھا نہیں سمجھتی تھی، ان کو مجرم مانتی تھی، گنہگار مانتی تھی۔ لیکن جب ہم نے چار محترم شخصیتوں کو اٹھا کر ان کی بنیاد پر جب اختلافات کیے، تو ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ برابر کی بنیاد پر چاروں کو تسلیم کر لیا گیا، اور خانہ کعبہ کو چار سمتوں کو اس کے بانٹ کر چار مسلح باقاعدہ اسلام میں برابر کے حصے دار مان کر اسلام کے چار ٹکڑے کر لیے گئے۔ اگر اس پر کچھ بولیے، بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری جو صورتحال آج ہے، اس میں بہت کچھ حصہ اسی طرح کی حرکتوں کو ہے، ان سازشوں کو ہے جن کو ہم نے گلے سے لگا کر، دل سے لگا کر امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا۔ اور ہر ایک آدمی یہی سمجھتا رہا کہ ہم بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں اور ہمارا مخالف سراسر غلط ہے اور اس کو سدھارنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ کہنے کو دنیا میں دوسرے نمبر پر بڑی آبادی اگر کسی کی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن ان سب کو مسلمان کہتے ہوئے
یہ تلخ حقیقت بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ ایک علاقے کا مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمان سے بالکل اجنبی ہے، اس کے حالات سے، اس کے نفع و نقصان سے، اور اس کی ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ وہاں کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے ہماری، اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے، دیکھیے 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورتحال وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی صورتحال تھی جس کو قرآن نے بیان کیا۔ ایک وہ ہے جو ابھی میں نے بیان کیا یا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک صورتحال وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہم انہی بنیادوں پر، جن بنیادوں کو ہمارے رسول نے فراہم کیا تھا، جن کو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے، ان کو ہم ایک بار پھر سے زمانے کو بتلائیں اور پھر سے اسی طرح کے مسلمان بن جائیں جس طرح کے قرون اولیٰ کے مسلمان تھے۔ ان کی بنیادیں ایک تھی، ان کا مشن ایک تھا، ان کی پسند ایک تھی، ان کا مقصد زندگی ایک تھا۔ یہ چیز کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس چیز کو ہم دوبارہ اگر چاہتے ہیں کہ پیدا ہو جائے اور وہی پرانی شان و شوکت بحال ہو جائے، ہمارے اندر پائی جانے والی کمزوری نکل جائے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں۔ ایک مسلمان اگر مشرق میں اس کو کانٹا لگے تو مغرب کا مسلمان اس کی ٹیس محسوس کرے۔ اگر ایک بھائی کو دکھ پہنچے تو دوسرا بھائی اس کے احساس سے بے کلی اور بے قراری محسوس کرے۔ اگر یہ چاہتے ہیں اور اس کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور ہم نے برسوں اس طرح کی زندگی گزاری ہے، اور اس ہندوستان میں پیچھے کو چھوڑ کر 70 سال کی زندگی کو دیکھ لو، ہم نے جس انداز کی زندگی گزاری ہے، اس زندگی سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا سوائے دکھ کے، تکلیف کے، پریشانی کے، پسپائی کے اور کمزوری کے۔ جو کمزوریاں ہیں ہمارے یہاں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ سب سے پہلی کمزوری جو ہمیں سب سے زیادہ کھلتی ہے وہ کمزوری ہے ہماری سیاسی کمزوری۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان بہت ساری پارٹیوں میں بٹا ہوا ہے، اور ہر ایک پارٹی سے وابستہ آدمی اپنے آپ کو حق بجانب مان کر مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کا حل سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہے۔ میری پارٹی کو صحیح مان کر اس کو تعاون دینے سے مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اس طرح جتنی بھی پارٹیاں بڑھتی جاتی ہیں، مسلمانوں کی کمزوری اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، اور مسلمان رات کو اگر کوئی پارٹی بنتی ہے تو اگلے دن کا سورج نکلنے سے پہلے ایک مسلمان اس پارٹی میں شریک ہو جاتا ہے۔ کوئی ایجنڈا نہیں ہے ان کا، کسی پارٹی کو جا کر سمرتھن دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ ہم اس بنیاد پر آپ کا ساتھ دیں گے اور اس بنیاد پر آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، بلکہ یوں ہی جا کر شریک ہو جاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا جھنڈا اٹھائیں گے، آپ کی غلامی کریں گے، آپ کے نعرے لگائیں گے۔ یہ صورتحال کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے
تب تک ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں اس سے نکلیں گے نہیں۔ بھائیو، کیا اذان کے لیے ٹائم ختم ہو گیا؟ بھائیو عزیزو، دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ بھی اختصار کے ساتھ۔ دیکھیے، دو ذاتیں ہیں، ایک ذات ہے اللہ کی اور ایک ذات ہے رسول اللہ کی۔ کلمہ ہمارا انہی دو ذاتوں سے ہمیں واقف کراتا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اطاعت و فرما برداری انہی کی ہمیں کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قبر میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں انہی کے بارے میں سوال ہوگا اور جواب دینا ہوگا، اور قیامت میں بھی جب ہم جائیں گے تو جنت اور دوزخ کے فیصلے کسی اور شخصیت کی بنیاد پر نہیں، اللہ پر ایمان اور رسول اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دو باتوں کو اچھی طرح سے جانیں اور سمجھیں، اور دو ہاتھ ہمارے ہیں اور دو ہی بنیادیں ہماری ہیں۔ تمام محترم شخصیات، تمام ائمہ کرام، فقہائے اعظام، محدثین کرام، یہ سب ہمارے محترم ہیں، سر آنکھوں پر ہے۔ ان کا احترام باقی رکھتے ہوئے، عزت باقی رکھتے ہوئے، ہم ان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے پھر سے دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں، کیونکہ ان ائمہ کرام نے کبھی بھی نئی بنیادیں تلاش کر ان کے پیچھے جانے کے لیے نہیں کہا ہے۔ یہ سارے امامان دین اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف بلانے والے تھے، اور یہی بنیاد ہے اتحاد امت کی، اس کے علاوہ کوئی دوسری بنیاد نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔